نحمدہ و صلی علی رسول کریم اما بعد درود شریف پڑھ لیجیے. اندور شہر میں دوسری دفعہ آنا ہوا. پہلی دفعہ بھی اسی مسجد میں بفضل باری تعالیٰ بیان کیا تھا. مفتی انور صاحب اور مولانا عبدالشکور صاحب وہ تمام حضرات نے دوبارہ یہاں کا پروگرام بنایا کیونکہ کل صبح سے مسلسل سفر میں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہونا لازمی ہے. کوئی شخص اگر 5 وقت کی نماز کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہونی چاہیے وہ نہ ہو، تو اس کی یہ تمام کی تمام جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں. اس لیے محبت کا ہونا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرط ہے. اسی طرح انسان اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اولاد سے، اپنی کرسی سے جس پہ حکومت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے جان، اس سے محبت کرتا ہے. ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں. تمام چیزوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جان جو انسان کے پاس ہے، اس سب سے زیادہ محبت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس محبت کے بعد ہی مسلمان جو ہے صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جب ہم لوگ یہاں غلام ہو گئے تو اس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک چلائی ریشمی رومال. مولانا عبید اللہ سندھی اس میں ساتھ تھے، سید احمد شہید، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھی اس ملک میں حکومت خداداد کا قیام کیا جائے گا. اور حکومت خداداد کا تصور جو ہے اس ملک میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی. تو یہ طے تھا کہ افغانستان ہندوستان پہ حملہ کرے گا اور پورے ہندوستان کے عالم جو ہیں بغاوت کریں گے اور یہاں حکومت خداداد کا قیام ہو جائے گا.
لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو آدمی وضو کراتا تھا 12 سال سے، اس نے رات کو انگریز کو سارا راز بتا دیا کہ ابھی کل کو حملہ ہونے والا ہے اور پورے ہندوستان میں جو عالم حضرات بغاوت کریں گے، تو ایک ہی رات میں پورے دلی سے لے کے پشاور تک، دلی سے لے کے پٹنہ تک، دلی سے لے کے کلکتہ تک، دلی سے لے کے بمبئی تک کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا، کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس میں کسی عالم دین کی لاش نہیں لٹک رہی تھی۔ ایک آدمی کی غداری سے پوری قوم کا نقشہ ہی بدل گیا، ایک آدمی کی غداری سے۔ کیونکہ مسلمان جس جذبے کے ساتھ ہندوستان کی جنگی آزادی میں لڑ رہے تھے، انگریز اس بات کو سمجھتا تھا کہ بھی جس جذبے سے یہ مسلمان لڑ رہے ہیں تو اس لیے ان کو روکنا مشکل ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے آج تو لوگ دنیا بدنام کرتے ہیں نا جہاد کے نام سے، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ ابھی ایک دہلی میں ایک MP ہے، ان کا نام نقوی ہے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھی عالم حضرات کے فتوے نہیں چلیں گے، تو میں نے ان کے جواب میں ایک چھوٹا سا بیان لکھ کر بھیجا۔ میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر نقوی جو ہیں ان کو عالموں کی قدر نہیں معلوم۔ 1857 میں 500 عالموں نے سائن کیے، دستخط کیے تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمان شامل ہوا۔ ہندوستان کے عالم حضرات کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر نقوی جو ہیں ان کے والد کا نکاح کسی مولوی نے پڑھایا ہی نہیں، اگر پڑھایا ہوتا تو یہ کسی عالم کے خلاف نہ بولتے، سمجھے؟ اس لیے یہ جو مولویوں کے خلاف بولتے ہیں ان کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مولویوں سے دور دست کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو 1857 میں ریشمی رومال جو تحریر چلی، اس نے انگریزی حکومت کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا بفضل باری تعالیٰ۔ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا بڑھ چڑھ کر، کیونکہ مسلمان کے اندر یہ خاصیت ہے۔ میں موضوع جو ہے میرا ختم نبوت ہے، میں آپ کو وہی کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے تھوڑی سی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ یہ قادیانی کیوں آئے۔ تو مسلمان جو ہے اس کے اندر جو ہے پیدائشی طور پہ جذبہ حریت ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت دے دے۔ تو ادھر حضرت عمر جو ہے تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ قتل کرنے کی ارادے سے۔ راستے میں صحابی مل گئے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہارے نبی کو نوز باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اپنے گھر میں جا کے دیکھو تمہاری بہنوئی اور جو بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ تو غصے کی حالت میں گھر چلے گئے، خوب مارا اپنی بہن کو بہنوئی کو۔ کیا کہا اس نے؟ کیا عمر جو کچھ مرضی کر لے، کتوں سے نچوا دے، لیکن جو اسلام کی دولت ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کے ایمان کو دیکھ کے ان کا دل بگڑ گیا۔ کہا بتاؤ وہ کیا چیز پڑھتے ہو؟ کہا غسل کرو۔ غسل کروایا، قرآن شریف پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکایا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کھڑے ہیں باہر تلوار نہیں ہوئے، آنے دو۔ حضرت حمزہ نے کہا شرافت سے آئیں گے تو بیٹھیں گے، گستاخی کریں گے تو گردن اتار دیں گے۔ اندر آ گئے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے اندر کیا خاصیت ہے؟ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جب لا پڑھتا ہے تو وہ پوری دنیا کی تمام چیزوں کو نفی کر دیتا ہے. کوئی نہیں ہے، سپریم پاور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر پوری اسلام کی تاریخ اس کلمے کے اندر موجود ہے. اگر آدمی کو غور کے ساتھ اس کلمے کو پڑھے، اس کے مطلب کو سمجھے، تمام دنیا کی طاقتوں کو ماننے سے انکار، ہر قسم کی طاقت، چاہے وہ دنیاوی طاقت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا پیر کہتا ہے، چاہے وہ کچھ کہتا ہے، سب کی نفی کر دی. الا اللہ، ایک اللہ کی ذات، اس کے علاوہ اور کوئی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. فرمایا کہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس گھر میں پڑھتے ہیں جہاں رہتے تھے. ایک صحابی کا گھر تھا، نام ذہن سے نکل گیا میرے. جی ہاں، ارقم. تو وہ آج جو ہے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھیں گے. بیت اللہ شریف میں اللہ کے نبی سے نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ اجری سر پہ رکھتے تھے. کفار مکہ کانٹے بچھا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. 40 صحابہ ساتھ میں ہیں. ایک طرف حضرت حمزہ تلوار لیے ساتھ میں آگے آگے چل رہے ہیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کفار مکہ کو اعلان کر رہے تھے آؤ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں سامنے آ جاؤ. آج جو عمر ہے وہ کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اور جس کو آنا سامنے آؤ. تو طاقت کے ساتھ، کیونکہ اسلام طاقتور مذہب ہے، اس کلمے کے اندر جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تمام چیزوں کی نفی، تمام طاقتوں کو ختم. ایک اللہ کی ذات کی طاقت کو مانتے ہیں لوگ اور کسی کو نہیں مانتے. تو وہ جو جذبہ کلمہ پڑھنے کے بعد آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. اب بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نعرہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس میں نعرے کا دخل ہے اس قصے کے اندر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام المجاہدین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ لگایا. خود پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2 نعرے آپ کو اور بتایا تو ذہنی بات آ گئی تاکہ بعد میں یاد نہیں رہے گی. تو کہاں لگا ہے؟ دوسرا نعرہ جنگ بدر میں. عروہ بن مسعود ابو جہل کا جب سر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سامنے رکھا کاٹ کر اس کا سر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ بتایا ابو جہل کا ہے. کہا کہ یہ اپنی قوم کا فرعون تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، حمد بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جوش میں آ کر دوسرا نعرہ مارا جو ابو جہل کی گردن کو دیکھنے کے بعد ان کے سامنے کٹی ہوئی پڑی، اور 2 نفل نمازیں شکرانہ بھی پڑھی اور ایک سجدہ شکر بھی ادا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا واقعہ اور بتا دوں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا.
جنگ عہد میں جب انفرادی مقابلہ شروع ہوا تو ایک کافر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بھئی مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی کافر مر جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے، اور مسلمان کے ہاتھ سے مر جائے کوئی مسلمان کے ہاتھ سے، کوئی کافر کے ہاتھ سے مسلمان مر جائے وہ جنت میں جاتا ہے، تو تم میں سے کسی کو جنت میں جانا ہے تو آ جاؤ میرے مقابلے کے لیے، بڑے غرور کے ساتھ اس نے کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ایک ہی ہاتھ مارا، اس کی ٹانگ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا ہاتھ مارنے لگے اس کا ہزار بند کھل گیا، تلوار پیچھے کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے کہ اس کا ہزار بند کھل گیا ہے، شرم کے مارے تلوار پیچھے کر لی، تیسرا ہاتھ مارا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نعرہ جنگ عہد میں اس کافر کے ٹکڑے ہونے کی طرف مارا۔ یہ میں اس لیے صرف آپ کو یہ 3 قصے مانگوں، اب قصے تو بہت سے ہیں، یہ تب بتا دیے کہ میں نے کہا اگر کوئی کل کو یہ کہہ دے کہ بھئی یہ نعرہ اسلام میں کہاں سے آیا، بھئی کدھر سے آیا ہے، یہ مولوی جو ایسے نعرہ مارتے رہتے ہیں بلا وجہ، سمجھے نہیں، تو اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی اور ساری دنیا کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نعرے مارے ہیں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ چلیے رہا تھا کہ بھئی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی، بیٹا اس کو بند کر دو گھر ہو گیا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی اس سے انگریزی حکومت کی جڑیں ہل گئی۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی کمزوری ہے جس کو دیکھا جائے تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اور مسلمان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ٹیم بھیجی پورے ہندوستان میں، انہوں نے پورا ریسرچ کیا، انہوں نے بتایا کہ مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پلان بنایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے۔ تو مرزا قادیانی جو تھا وہ گرداسپور کی عدالت میں منشی تھا، اور وہاں کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ اس کو ملنے کے لیے گیا، اس سے بات کی، اس کے بعد اس کو تیار کیا کہ تم جو ہو مناظرے کرو گے عیسائیوں کے ساتھ، عیسائی تمہارے سے مناظرہ ہارتے رہیں گے اور تمہاری مقبولیت پورے ہندوستان میں بڑھتی رہے گی، اس کے بعد جب ہم تمہیں کہیں گے اسے تم نے اپنی نوٹ کا اعلان کرنا ہے، اس سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ پنجاب میں گھومتا گھماتا جب لدھیانہ کی سرزمین پر آیا تو میرے جد امجد کا نام ہے مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی، شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بیٹے تھے شاہ محمد، وہ 5 بھائی تھے، 5 عالم تھے۔ جب مرزا قادیانی لدھیانے میں آیا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ شخص کافر ہے اور مرتد ہے، سارے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ جی آپ نے اس کو کافر کیسے کہہ دیا، ابھی تو اس نے اپنی نیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شاہ محمد کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ تم نے کافر کیوں کہا۔ پھر یہ 5 بھائی حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے، ان کو جا کے ساری وجوہات بتائیں، اس کی نشانیاں بتائیں، تو مولانا کی جو کتاب ہے جو فتویٰ تخفیف چھپی ہوئی ہے اس کے اندر مولانا نے دوبارہ سے معذرت کی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھے نہیں۔ پھر اس کے بعد اس فتوے کو
پوری دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور دوسرے جو امام کعبہ تھے انہوں نے اس پہ دستخط کیے، اور پورے ہندوستان کے 500 عالموں نے اس پہ دستخط کیے. پھر اس کے بعد وہ کتاب مرتب ہوئی فتاوی قادریہ کے نام سے. اب اس کا نیا نام جو ہے فتویٰ تخفیف ہے، ہم نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے. تو قادیانی جو ہیں ان کا میں مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کیا چیز ہے. ایک آدمی شہد بیچ رہا ہے دکان کے اوپر، اس نے لکھا ہے کہ اصلی شہد بکتا ہے، لیکن شہد کی بوتلوں میں شراب بھری ہوئی ہے. اور جب آدمی اس کی دکان میں جاتا ہے تو بجائے شہد کی اس کو شراب ملتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ غصہ آئے گا کہ بھائی اوپر تم نے لکھا ہے کہ ہم شہد بیچتے ہیں اور اندر بیچ رہے ہو شراب. تو اس آدمی کی پٹائی کرے گا، مارے گا، اس کا گریبان پکڑے گا کہ تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. تم کو اگر شراب بیچنی ہے تو تم شراب بیچو، بھائی تمہاری دکان پہ لینے نہیں آئے گا. سمجھے نہیں؟ لیکن تم اس شہد کا نام بھول رہے ہو اوپر. تو اسی طرح قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کی شکل بنا کے، مسلمانوں جیسی داڑھی رکھ کے، مسلمانوں جیسے کپڑے پہن کے، مسلمانوں کی طرح ہاتھوں میں تسبیحیں لے کر، مسلمانوں کی طرح ہاتھ میں قرآن کی لے کر، اور اپنی جو مرزا واڑا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، اور جس نے مرزا قادیانی کو دیکھا اس کو نوزلہ صحابی کہتے ہیں، اور جس نے ان کے صحابی کو دیکھا اس کو تابعین بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے دوزخ اور جنت بنا رکھی ہے. وہاں قادیان میں پنجاب میں ہی ہے ہمارے. تو جو جنت دوزخ میں کیا ہے کہ وہ اس میں قبرستان ہے، ایک بڑا خوبصورت سا قبرستان بنا رکھا ہے، اور ایک دوسرا قبرستان بنا رکھا ہے جس نے ان کو یعنی کہ جو درخواست ہوتی ہے قادیانی بننے کی اس پہ سائن کر دیے ہو، ان کا عہد کر لیا ہو، وہ اس پہ مر گیا ہو تو اس کو تو اس قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، اور جس نے نہ کیا ہو تو اس کو دوسرے قبرستان میں دفناتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پیچھے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو دھوکہ دے کے وہاں لاتے ہیں. ہندوستان میں غریب طبقے کی مسلمانوں کی لڑکیاں بچوں کو لاتے ہیں وہاں، ان کو 1500 روپے مہینہ، 5000 روپے ان کو بچوں کو ان کے گھر والوں کو دیتے ہیں، ان کو لے کے وہاں جاتے ہیں، ان کو 7 سال کی ٹریننگ دیتے ہیں. پھر جو کسی غیر مسلم آفیسر سے کام نکالنا ہو یا کسی کو قادیانی بنانا ہو تو وہ لڑکی جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں ان آدمیوں کو، اور جو آدمی نئے نئے جو جن کو گمراہ کرتے ہیں. اور اصل میں زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جو نوجوان کالجوں میں ان کو گمراہ کریں، جو پروفیسر ہیں ان کو گمراہ کریں، اور وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ جو ہے جامع بازی جو ہے صرف مولویوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے ہیں. یہ مولوی جو ہے لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس رہو گے تو تم کو انگلینڈ کا ویزا بھی لگوا دیں گے، ہمارے پاس رہو گے تمہیں کاروبار بھی کروا دیں گے. اصل بات کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت اسلام کے مخالف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں پوری دنیا میں اس ٹائم جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال جو حج ہوا اس میں 65 لاکھ آدمی حج میں تھے. 65 لاکھ آدمی. پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اپنا پورا روپیہ بھی خرچ کر لے، طاقت بھی خرچ کر لے، تب بھی یہ 50 لاکھ آدمی نہیں اکٹھے کر سکتے، 20 لاکھ نہیں اکٹھے کر سکتے. سمجھے نہیں؟ اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے مسلمان، تو پوری دنیا کا نظام ہی جو ہے 1 مہینے کے لیے ہل جاتا ہے. پوری دنیا کا نظام، یعنی کہ جو کافر ملک ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان ملکوں کے ایئرپورٹ، ان ملکوں کے بس اسٹینڈ، ان ملکوں کے امیگریشن آفس، اس میں مسلمانوں کی بھیڑ، اور مسلمانوں کا ایک کرتا اوپر ایک کپڑا نیچے، اور ننگے پیر جا رہے ہیں لبیک لبیک کہتے ہوئے. اور پوری دنیا کا مسلمان دیوانوں کی طرح جناب بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے
تو یہ جو کیفیت ہے، آپ دیکھیے کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور مذہب کی جو عبادت کے لیے کوئی دن ہو، اس کے لیے کوئی کسی بھی ایئرپورٹ میں اسپیشل ٹرمینل نہیں بنایا جاتا. آپ نے دیکھو حج ٹرمینل بنایا جاتا ہے ہر ایک شہر میں، ہر ایک جگہ. اس کے بعد ہر ایک شہر کے اندر باقاعدہ حج کے لیے ایک باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھی حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے مقصد ہے کہ بھی آپ کو وہاں جانا ہے، کون آدمی آپ کا کفیل ہوگا، کیسے وہاں ملاقات کرنی ہے. باقاعدہ حج کی تیاری کے لیے لوگ اس سال ایک سال پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے حج کے لیے، آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے جا کر، عام ایک غریب مسلمان کے پاس بیٹھ جائیے 1 گھنٹہ، اور دوسرے مسلمان کے پاس بھی بیٹھ جائیے جو پاس میں بیٹھا ہو، عموماً بات کرتے ہیں کہ یار دعا کرنا، اللہ تعالیٰ پیسے دے دے، حج کرنے کے لیے جانا ہے. اور دوسرے کو بولتے نا کہ یہ دعا کرو، مولویوں کے پاس آتے ہیں کہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ اتنے اسباب بنا دے کہ ہم حج کے لیے چلے جائیں، عمرے کے لیے چلے جائیں. یعنی کہ ایک لگن، اور یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ محلے کی مسجد سے پیدا ہو رہی ہے. محلے کی مسجد جو ہے وہ مسلمان کا مرکز ہے، محلے کی مسجد، سمجھے نہیں؟ اور محلے کی مسجد کے اندر آپ نے کیفیت دیکھنی ہوگی تو جو داڑھی مڈا مسلمان ہے، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سارا دن باہر لڑکیاں چھیڑتا ہے اور لڑکیاں دیکھتا ہے اور بازاروں میں سیٹیاں مارتا ہے، لیکن دیکھنے کو یہ آیا، میں نے تجربہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو لڑکا، وہ جو نوجوان ہے، جب وہ مسجد کے دروازے میں باہر کھڑا ہے اور اتفاق سے اذان ہو گئی تو اس کے اوپر اثر ہوا کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنی چاہیے. لیکن کیونکہ شیطان غالب ہے، تھوڑی سستی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اس نے وضو نہیں کیا، کھڑا ہے ابھی، سمجھے نہیں؟ اس کے پاس ٹائم تھا کہ وہ بھاگ کر مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اندر تکبیر ہو گئی، یعنی کہ ایمان کے پیچھے جو آدمی موسم تکبیر کہہ رہا ہے، تو اس کے اندر جوش پیدا ہوا، بھاگ کر گیا مسجد میں اور اس نے وضو کرنا شروع کیا. وضو کرتے کرتے وہ خیال کر رہا کہ کہیں میری تکبیر نہ چھوٹ جائے، اور جلدی سے وضو کر اور بھاگ کر جا کر وہ پہلی صف میں جو شامل ہو رہا ہے، یہ جو اس کو مسجد کے اندر داخل ہونا اور وضو کرنا اور اس کے بعد جا کر وہ اذان کے پیچھے کھڑا ہونا، یہ جو 10 منٹ کا جو وقفہ اس کے اندر جو شامل ہے، اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت شامل ہو جاتی ہے، وہ محبت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی غیر مسلم کو اپنے مذہب کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوالٹی صرف مسلمان کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں، سمجھے نہیں؟ تو یہ جو وہ پوری دنیا کا مسلمان حج کے لیے جاتا ہے نا، لبیک لبیک کہتا ہوا، تو نظام دنیا کا بگڑ جاتا ہے سارا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسلحہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، مرکز ہمارے پاس نہیں ہے. یہودیوں کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو ہیلے دے کے مسلمانوں کے پاس مرکز ہے. تو اس لیے پوری دنیا کا جو یہودی اور عیسائی ہے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے. وہ کہتا ہے کہ مسلمان کی جو اجتماعی طاقت ہے اس کو کسی طرح توڑ دیا جائے، مسلمان اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا اگزامپل کے طور پہ کہ مسلمان کو ایسا کرو بریلوی دیوبندی بنا دو، بریلوی دیوبندی بنا دو مسلمان کو. آج سے 100 سال پہلے تو بریلوی دیوبندی نہیں تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، چاروں خلیفہ راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، سمجھے نہیں؟ کہ مسلمان کو بریلوی دیوبندی بنا دو. اگر مسلمان کو بریلوی دیوبندی بنایا تو 20 سال کے بعد ان کو رپورٹ ملی کہ بھی بریلوی دیوبندی بننے سے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کی نزدیک کیا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بریلوی دیوبندی بنایا تو بریلی نے دیوبندی کے مقابلے میں ایک مسجد بنا دی. بنا تو مسجد رہا ہے اللہ کے گھر، سمجھے نہیں؟ جب بریلی نے بنایا تو دیوبندی نے بھی اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنا دی، سمجھے نہیں؟ تو جہاں جس محلے میں 2 مسجدیں ہونی چاہیے تھی وہاں 4 ہو گئی، سمجھے نہیں؟ تو یہودی پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو ان کو بریلی دیوبندی بنایا تھا، اس سے بھی ہمیں نقصان ہے، سمجھے نہیں؟ ہم تو سوچ رہے تھے ان کو روک دیں،
لیکن یہ تو اور مقصد ہے کہ بھی یہ مقصد اگر بڑھ گیا معاملہ مقصد ہے کہ یہ کسی وقت بھی کچے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پھر یہودیوں نے یہ دیکھا کہ بھی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کہ مسلمان کی کمزوری کون سی ہے سب سے بڑی, کہ بھی یہ مسلمان جو ہے کچے عقائد کے بہت ہیں. وہ کیسے بھائی کچے عقائد کے کیسے ہیں؟ ابھی اگر ایک آدمی, کون سے شہر کا نام کیا ہے جی, اندور میں داخل ہو جائے اور اس کے گلے میں تسبیح ڈالی ہو, سفید کرتا پیجامہ ڈالا ہو, اور اگر آدون اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھتا ہوا اور جناب تسبیح کرتا ہوا اور جہاں آئے اور نماز بھی نہ پڑھے, لوگ کہیں گے یہ بڑا پیر ہے اور تو بھی چل اور میں بھی چلو, اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے, تحقیق نہیں کریں گے اس کی, سمجھے نہیں؟ وہ جہاں بیٹھ جائے گا اس کے پیچھے ہو جائیں گے, حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجیے, سمجھے نہیں؟ ایسے ایسے پیر ڈپلیکیٹ, ایسے ایسے پیر ڈپلیکیٹ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نماز کہاں پڑھتے ہو؟ کہ ہم تو مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی ابے مال تو یہاں کھا رہا ہے, مال یہاں کھا رہا ہے, نماز تو مدینے میں پڑھ رہا ہے, بتائیے. تو اس وجہ سے وہ جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ان کو بریلوی دیوبندی بنانے کا, اس سے تو اپنا ہی نقصان ہے. تو یہ مسلمان جو ہے کچے عقائد کے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسا آدمی کھڑا کیا جائے جو مسلمانوں کو ہندوستان کی جنگ آزادی کو لڑنے کے لیے روک دے, اور جو مسلمانوں میں جو جہاد کا جذبہ ہے اس کو ختم کر دے. تو مرزا قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا کہ تم جو ہو وہ مسلمانوں کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرو. کچھ لوگ اس کے ساتھ لگ گئے کیونکہ مسلمانوں میں یہ کوالٹی ہے, آج کی تاریخ تک دنیا میں سب سے بہادر انسان اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور سب سے رحم دل انسان اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج 1450 سال کے بعد بھی پوری دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں نے ڈنمارک کا جو کارٹون بنایا, اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے, وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت ہے. تجربہ کرنے کے لیے بنایا تھا انہوں نے یہ کارٹون. اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا, قصبہ نہیں تھا کہ جہاں مسلمانوں نے جلوس نہیں نکالے تھے نا. جب ڈنمارک کا ہوا تھا پوری دنیا میں لوگوں نے نکالے. 55 اسلامی ملکوں نے ڈنمارک سے اپنے سفیر واپس بلا لیے. بش پاگل ہو گیا کہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 55 ملکوں نے اپنے تعلقات توڑ دیے. پوری دنیا کے مسلمانوں نے ڈنمارک کی بنی ہوئی چیزیں لینے سے منع کر دیا. میں ابھی گیا تھا ایک دکان پہ, مجھے کہا, میں نے کہا اس کو شوگر فری جیم چاہیے, تو وہ 200 روپے کا لے آیا. اب میں نے اس کے نیچے پڑھا یہ ڈنمارک کا ہے, تو میں نے خرید تو لیا تھا, میں نے رکھ دیا. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اس دکاندار نے پوچھا کیوں؟ میں نے بتایا اس کو کہ یہ اس ملک کا بنا ہوا ہے جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, ہم نہیں کھائیں گے اس کو, سمجھے نہیں؟ تو مسلمان سڑکوں پہ اتر آیا پوری دنیا میں. ہمارے یہاں پنجاب میں قصبہ ہے سمرال کیا نام ادھر کیا نام موگا کے پاس جگراؤں, وہاں کل ٹوٹل صرف 200 مسلمان رہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جلوس نہیں نکالا. تو وہ بھی 200 آدمی سڑک پہ جلوس نکال کے جا رہے تھے.
تو ڈپٹی کمشنر وہاں کا اور وہاں کے پولیس والے اور وہاں کے پترکاروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج تم کیوں باہر آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدمی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارٹون بنایا، آج ہم اس کے خلاف نکلے ہیں. یعنی کہ جو آدمی زندگی میں کبھی نہیں نکلا یہ بھی اس وقت نکل کے باہر آ گیا. عامر چیمہ ایک شخص، ایک بچہ، وہ سفر کر کے ڈنمارک گیا اور ڈنمارک میں اس اخبار والے کو جس نے وہ کارٹون بنایا تھا اس کے دفتر میں جا کے حملہ کیا، چاقو سے اس کو زخمی کر دیا اور وہ پکڑا گیا. پھر وہ وہاں کی پولیس نے اس کو شہید کر دیا. اس کا جنازہ جب اس کے گھر واپس آیا تو اس کے گھر والوں کو، سب کو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو افسوس نہیں ہے کہ بھی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر ہمارے 5 بیٹے بھی اور ہوتے، 10 بھی ہوتے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر قربان کر دیتے اللہ کے راستے میں. ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، سنتے گئے ساتھ ساتھ میں. کیا نام اس کا، پاکستان کے جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے ناموس رسالت بل جو پاکستان میں پاس کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے گا نعوذ باللہ تو اس کو پھانسی کا حکم ہے، سزائے موت. تو ممتاز قادری جو تھا وہ اس گورنر کا باڈی گارڈ تھا. تو گورنر پنجاب امریکہ کے کہنے کے اوپر اس بل کو منسوخ کرنے کی تحریک چلا رہا تھا. تو اسلام آباد کے ہوٹل میں اس نے پریس کانفرنس بلا کے اس تحریک کے بارے میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے الفاظ ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو وہ جو ممتاز قادری تھا جو اس کا گن مین تھا، اس کے وہ 5 ٹائم کا کوئی نمازی نہیں تھا اور کوئی اتنے بڑے خاندان کا نہیں تھا، ایک معمولی سا آدمی، سادہ سا مسلمان، سمجھے نہیں؟ اس کو بریلی دیوبندی سے کوئی چکر نہیں، ایک سادہ سا مسلمان، سمجھے نہیں؟ تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کا دنیا میں رہنا زندہ صحیح نہیں ہے. تو اس ممتاز قادری نے اپنے ہاتھ میں جو گن پکڑی ہوئی تھی سرکاری، اس کی 36 گولی اللہ کا نام لے کے اس کے سینے میں اتار دی. اور 1450 سال کے بعد اس نے پوری دنیا کے یہودیوں کو بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آج بھی دنیا میں زندہ ہیں. سمجھے؟ تو مسلمان جو ہے اس کے دل میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ گری ہوئی ہے. حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی. میں نے ایک قصہ پڑھا، کراچی سے اخبار نکلتا ہے ضرب مومن، مفتی رشید صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد جو تھے ان کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے پاکستان میں جا کر باقاعدہ حضرت کے نام سے گاؤں بھی بسا دیا تھا، اور 7 بھائی تھے، 7 ہی مفتی تھے. مولانا رفیع عثمانی، تقی عثمانی دونوں ان کے شاگرد ہیں. کن کے؟ مفتی رشید صاحب کے، بہت بڑے عالم. تو مفتی رشید صاحب کے اخبار میں یہ میں نے پورا آرٹیکل پڑھا کہ تتاریوں کا ایک شہزادہ جو تھا عیسائی ہو گیا، تو اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے عیسائی ایک جو باس میں بیٹھا تھا اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کے سامنے. تو جو تتاریوں کا جو کتا بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، کتا بٹھا رکھا ہوا اس نے اپنے دربار میں، اس نے چھلانگ مار کے اس کے اوپر حملہ کر دیا. کس پہ؟ اس عیسائی پہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. لوگوں نے پکڑ کے کھینچا اس کو اور یہ کہا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے اس کتے نے تمہارے پہ حملہ کیا. تو اس نے اپنی بات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے اس نے حملہ کر دیا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دوبارہ سے اس نے پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کتے نے چھلانگ مار کر اس کی گردن توڑ دی.
اور یہ ثابت کر دیا کہ کتے بھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو میں اکثر قادیانیوں سے یہ کہا کرتا ہوں تقریر میں، کہ جو چھپ کے میری تقریر سننے کے لیے آتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ میں مسجد کے دروازے میں کھڑا تھا تو اکثر کتے کو قادیانی کہہ کے بھگا دیا کرتا تھا. تو ایک دن دیکھا کہ کتا کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا کہ مولانا صاحب میں کتا ضرور ہوں لیکن قادیانی نہیں ہوں. کتا ضرور ہوں لیکن قادیانی نہیں ہوں. سمجھے نہیں؟ اور میرے قادیانی کو اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، سب طاقت اللہ کی ہے. جس طریقے سے ہم نے قادیانی کے پیچھے لگے رہے اللہ سے، وہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کی حکومت مل جائے، قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ ایک دن کی اگر حکومت مل جائے تو پہلے لے جانے والوں کو ختم کر دیں گے. سمجھے نہیں؟ پھر اللہ نے بچا رکھا ہے. سمجھے؟ اللہ ان کو حکومت کیسے دے دے گا؟ سمجھے؟ حکومت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں قادیانیوں سے کہ پوری دنیا میں اہل حق حضرات پوری دنیا میں لگے ہوئے قادیانی کے خلاف. ساؤتھ افریقہ میں چلے جاؤ، وہاں کے عالم لگے ہوئے قادیانی کے خلاف. انگلینڈ میں چلے جاؤ، جرمنی میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں کے عالم لگے ہوئے قادیانی کے خلاف. بتاتے لوگوں کو بھی قادیانی مسلمان نہیں ہے. اور سید طاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت 3 سال ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیل کاٹی. جب مصر کے ایک عالم تھے، مصر کے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں. پوچھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے طاللہ شاہ کو لینے جا رہا ہوں. تو یہ وہ آدمی جو تھے عالم مصر کے، وہ طاللہ شاہ بخاری کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کو خط لکھا مصر سے کہ یہ طاللہ شاہ بخاری کون ہے، اور اپنے خواب کا پورا ذکر کر کے لکھ کے بھیجا. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ طاللہ شاہ بخاری امیر شریعت ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے 3 سال جیلیں کاٹی ہیں، اور جس دن کا تم نے یہ واقعہ لکھا ہے، تمہیں خواب آیا ہے، اسی دن حضرت کا انتقال ہوا ہے ملتان کے اندر. سمجھے نہیں؟ اپنی بیوی کو اور اپنی بیوی اور بیٹوں کو یہ فرمایا حضرت نے جب ملنے جیل میں آئے کہ کہا کہ وہ قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر وہ جو گورنمنٹ کے پولیس کے چمچے ہیں آ کے ہماری بےعزتی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ کہا شاہ صاحب نے اپنی بیوی سے اور بچوں سے اگر وہ تم کو گھر سے نکال کے باہر لا کر تمہارے کپڑے بھی پھاڑ دے اور تمہیں ذلیل کر دے تب بھی سمجھو کہ تم کامیاب ہو. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلمہ قذار کے خلاف جنگ کی، اور 1200 لوگ کاری جو تھے، 1200 کاری تھے جو جنگ کے اندر شہید ہو گئے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو تھے وہ جنگ کے اندر شامل تھے. مرتدوں کو مارتے 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 9 تلواریں توڑ دی. 9 کتنی تلواریں بھائی؟ 9 تلواریں توڑ دی مرتدوں کو. مرتد کس کو بولتے ہیں؟ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے انکار کر دے، اس کو مرتد بولتے ہیں. تو یہ قادیانیوں کے ان کے جو ماں باپ تھے، ان کے دادا تھے، باپ جو ان کے بزرگ تھے وہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ مرتد ہے. اور پوری دنیا کے عالموں کا فیصلہ ہے کہ یہ واجب القتل ہے جو مرتد ہے. اسلامی حکومت آئے تو ان کو چھوڑنا نہیں. تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں تقریر میں قادیانیوں کو کہ تم کو پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی جو ایک ادنا قسم کا بھی مسلمان ہے، جو داڑھی منڈا ہے، جو رشتہ چلاتا ہے، چاہے وہ شرابی ہے چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہے. ایک شرابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شاعر تھے اور لاہور کے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، عالم بھی تھے. تو ایک آدمی نے شرارت کی. اس نے کیا کیا کہ ایک گھوڑا بنایا، سمجھے نہیں، اس کے پر لگائے اور وہ شراب کی حالت میں چلا گیا ان کے پاس لے کر. کہا
کہ اللہ میاں کی طرف سے آیا ہے تمہیں لینے کے لیے، تمہارے پہ وحی نازل ہو رہی ہے، سمجھے نہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آیا. تو شرابی ہونے کے باوجود اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا، دونوں سر کی شراب کی بوتلیں اس کے سر پہ مار دی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو کہاں سے آئے گی بھائی اور کون سے آئے گا فرشتہ، سمجھے نہیں. شراب کے نشے میں، سمجھے نہیں، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، سمجھے نہیں. تو میں قادیانیوں کے ایک بات کہا کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ پوری دنیا میں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم کو کیوں نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ سن لو. میرے دادا منور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قادیانی اور سانپ اگر سامنے آ جائے، قادیانی اور سانپ سامنے آ جائے، سانپ کو چھوڑ دو، قادیانی سے مقابلہ کرو. سانپ جسم کو ڈستا ہے، قادیانی روح کو ڈستا ہے، ہمارے ایمان کو ڈستا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، سمجھے نہیں. تو سانپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، پہلے قادیانی سے مقابلہ کرو. قادیانیوں کی جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ رشتہ داری کسی قسم پہ ہو نہیں سکتی، کاروبار وہی نہیں کر سکتے. ایک ہندو اور سکھ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اگر پاک پکا ہو اس کے ساتھ تھالی میں بیٹھ کر، لیکن قادیانی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج نبوت کے ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے کسی قیمت پہ اس کو برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیں گے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں قادیانیوں سے کہ دیکھو اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کے عالم جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، کوئی چھوٹے پیمانے پہ لگا ہوا ہے یا کوئی بڑے پیمانے پہ لگا ہوا ہے، سمجھے نہیں. لیکن تم کو کہیں ہم جینے نہیں دیں گے، تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، اور جہنم میں بھی ذلیل ہوگے، اور جہنم میں بھی ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں. کہاں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ جہنم میں. اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ جہنم میں کیوں نہیں چھوڑیں گے، جہنم میں کیسے چھوڑو گے ان کو قادیانیوں کو، وہاں تمہارے پاس کون سا انتظام ہے قادیانیوں کے خلاف؟ یہ ہمارے مولوی حضرات، یہ جماعت والے اللہ والے تو جنت میں جائیں گے، سمجھے نہیں، کہ وہ داری ملا یہ بھی جنت میں چلا جائے گا، کیا پتا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. تو یہ جہنم میں جو قادیانی جائیں گے ہم ان کے خلاف کیسے لڑائی لڑیں گے؟ تو کچھ تھوڑے سے مسلمان اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں تو کوئی کام نہیں ہوگا. جب ان کو نظر آئے گا مرزا قادیانی اور اس کے چیلے تو ان کا ایمان جاگ جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اندر پٹائی کریں گے جہنم میں قادیانیوں کی، سمجھے نہیں. اور جو اندر اللہ کے حکم سے پٹائی کریں گے اللہ خوش ہوگا ان کو جنت میں بھیج دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چھوڑیں گے نہیں ہم کسی بھی جگہ انشاءاللہ. جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا اس کو کسی بھی حالت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، کسی بھی حالت کے اندر، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایران کا ایک شہزادہ آ گیا، رات کو قیام کیا. قیام کرنے کے بعد جب تہجد کا وقت آیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اندر سے آواز ماری اپنے خادم کو، حسن. وہ بھاگ کر گیا ایک لوٹا پانی کا بھر کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا. تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا ایران کا کہ یہ کیا قصہ ہے. اس نے بلا کے پوچھا کہ بھائی اورنگزیب نے اندر سے آواز ماری، انہوں نے کوئی کام نہیں بتایا اور تم لوٹا لے کے پانی کے اندر چلے گئے، کیا قصہ ہے یہ؟
اس میں خادم نے بتایا کہ بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کوئی میرا نام محمد حسن ہے تو میرا نام بھی کبھی باوضو لیتے نہیں ہے، وضو کر کے لیتے ہیں. جب انہوں نے حسن کہا تو میں سمجھ گیا کہ ان کا وضو نہیں ہے، اس لیے میں لوٹا پانی کے اندر لے کر گیا. یعنی کہ یہ محبت جو تھی، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ محبت. حضرت بلال حبشی کی زندگی دیکھیے آج. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، مکے کی سڑکوں کے اوپر جناب امیہ لٹا رہا ہے، پتھر رکھ رہا ہے نیچے، بیٹھتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا رہا ہے. چربی سے وہ کوئلے جو ہے بجھ جاتے ہیں حضرت بلال حبشی کے. مار کھا رہے، احدن کہے جا رہے، اللہ الصمد کہے جا رہے، لیکن باز نہیں آ رہے. جو کام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھا اس سے باز نہیں آ رہے. ان کی والدہ جو تھی ایک دن آئی اور آ کے حضرت بلال حبشی جو تھے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اپنی والدہ نے منہ پہ پانی ڈالا. بلال حبشی کو آنکھیں کھل گئی. پوچھا اماں کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ کہا بیٹا ایسا ہے کہ جو تو اسلام کا یہ اعلان کرتا ہے نا، بار بار احدن کہتا ہے، اللہ الصمد کہتا ہے، یہ مت کہہ. یہاں سے باہر چلتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جا کے اسلام کے بارے میں اپنا اعلان کر دینا. یہاں روز کیوں مار کھاتا ہے، کیوں روز تیرے جسم کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ مکے کے کفار تیرے گلے میں رسی ڈال کے تجھے کھینچتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کیوں مار کھا رہا ہے روز؟ یہاں سے نکل کر باہر جا کے اسلام کریں. تو حضرت بلال حبشی بہت ذہین تھے. فرمایا اماں یہ بتاؤ کہ تم کو یہ سکھایا کس نے؟ یہ بات جو تم مجھ سے کر رہی ہو تم کو سکھایا کس نے یہ بات؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ امیہ جو ہے مکے کا جو سردار ہے وہ آج میرے پاس آیا تھا. اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کے یہ بات سکھا دے. کیا کہا حضرت بلال حبشی نے؟ سبحان اللہ بول لو بھائی. خدا کی قسم مزہ آ گیا بات کا جو حضرت بلال حبشی نے کہا. کامنا خدا کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے. کیسے کامیابی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند صحابہ اور ہم لوگ، ہماری کیا ویلیو ان کافروں کے سامنے؟ ان کے پاس اتنی طاقت ہے جیسے آج امریکہ روس کے پاس ہے. سمجھے نہیں؟ فرعون بنے پھرتے ہیں. تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں. ہم کس چکر میں؟ لیکن آج ہم کامیاب ہو گئے. کافروں نے آج ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں آج ہم مسلمان بھی کوئی چیز ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان بھی کوئی چیز ہے. آج ہم کامیاب ہو گئے. مکہ فتح ہوا 20 رمضان مبارک کو. کتنے رمضان کو بھائی؟ اور یاد رہے گا نا رمضان میں کہ 20 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ مکہ شریف فتح. اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ جنگ بدر ہوئی تھی. اور 4 مئی کو آج سے 200 سال پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے 4 مئی کو. سمجھے نہیں؟ ہم بھول گئے نا سارا کچھ. تو جب مکہ فتح ہوا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اندر تو بلایا کہ بھئی اذان کون دے گا؟ پہلی اذان دینی ہے. فتح کے بعد پہلی اذان. ادھر کون کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق غار کے یار، قبر کے یار. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کے لیے اپیل کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے زیادہ سرمایہ تھا.
سوچا کہ آج ابو بکر سے نمبر لے لوں گا زیادہ. جو گھر میں تھا آدھا لے آئے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. ابو بکر آ گئے, دیکھا ٹاٹ پہنا ہوا, ٹاٹ, یہ جو چاول کی بوری جس میں ہوتی ہے نا, یہ ٹاٹ بولتے ہیں, اسی کو ٹاٹ بولتے ہیں نا آپ کے یہاں. ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لاؤ؟ گھر میں جو کچھ بھی تھا گھر میں وہ سب لے آئے. حتیٰ کہ منیر کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دیکھ لیا کہ کوئی سوئی تو نہیں بچی, وہ بھی لے آئے. جبرائیل آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کے بھی 60 والا لباس پہنا ہوا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا اور پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ آپ خوش ہیں. اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج پورے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, اس وجہ سے ابو بکر نے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. تو ابو بکر بھی کھڑے تھے وہاں جب اذان کا وقت تھا, لینا تھا. دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, جن کے نام سے پوری دنیا کانپتی تھی. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ اگر 10 سال تک بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں اور رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام مٹا دیتے اللہ کے حکم سے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس گلی کے سڑک کے اوپر, جس مکان کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دو گے شیطان اس گلی میں بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. روب تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر دوبارہ گئی نہیں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ. ایک تو والد تھے, ایک حامد تھے, کہ وہ شرم کی وجہ سے نہیں گئی. تیسری طرف حضرت عثمان کھڑے ہیں. کون ہے حضرت عثمان؟ 2 بیٹی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر وار حضرت عثمان کو دی. ایک دن گھر لے آ رہے ہیں تو نیچے دیکھ رہے پیاروں کی طرف. لوگوں نے کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہو؟ کہ ہر قدم پہ میں نے سوچا کہ 1 منٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. جتنے قدم اٹھا کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تک جائیں گے. اور کئی بار پوری جنگ کا پیمان جو تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ, حضرت علی رضی اللہ شیر خدا, بہادر انسان, جن کو اپنی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, یہ سب لوگ کھڑے, اور سعد بن وقاص کھڑے, بڑے بڑے لوگ کھڑے کہ ہمارا نام لیں گے اذان دینے کے لیے بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بلال کو بلاؤ. آیا بلال. یہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے کے اذان دے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کعبے کے سامنے کھڑے کو اذان دیں گے, کعبے کے سامنے کھڑے, ادھر سے کھڑے یا ادھر سے کھڑے, کسی بھی طرف کھڑے ہو کر سامنے اذان دے سکتے ہیں. لیکن کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر کس طرف اذان دے, یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کھڑے ہیں, اذان کس طرف دے؟ کعبہ تو چاروں طرف ہے. گھومتے نظر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑی, جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. اور یہ دل میں خیال آیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس غلام کو عزت دی, یہ وہ شخص ہے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. اور آج اگر حق بنتا ہے اذان دینے کا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منہ کر کے دینے کا اذان کا حق بنتا ہے. تو حضرت بلال حبشی نے جو بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر پہلی اذان دی, پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف منہ کر کے اذان دی. اور آج تک کی دنیا کی تاریخ تک بتا دیا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے, 6 مہینے گزر گئے, خواب میں آئے کہ اے بلال
کیا بات ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا؟ حضرت بلال حبشی شام کی طرف تھے، پہنچ گئے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا بلال وہ اذان سنا دو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں سنایا کرتے تھے. سب کو انکار کر دیا، نہیں. حضرت امام حسین آ گئے، تو نواسے تھے نا، اور حکم اس کی ضرورت کیا جو ان کے سامنے بولنے کے نہیں. کہا بلال کہ جی اذان سنا دو، ہمارے نانا کے زمانے میں سناتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے. حضرت بلال حبشی نے جب اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا مدینہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ پورے مدینے کی گلیوں سے بچے عورتیں روتے ہوئے باہر آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ واپس آ گیا. یہ عشق تھا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بزرگان دین کو اور ہمارے علماء دیوبند کو، جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ شاملی کے میدان میں دیکھا نہیں آپ نے؟ شاملی کے میدان میں حضرت قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لڑ رہے ہیں. کس سے؟ انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں. بہادر، تم نے تاریخ پڑھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نبی تھے، گھوڑے پہ چھلانگ مار کے بیٹھتے تھے. آج معاف کرنا، شاید کوئی مولوی موٹر سائیکل میں بھی چھلانگ مار کے نہیں بیٹھے گا، سمجھے نہیں؟ چند کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں، کیونکہ بزدلی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، اور بزدلی سے پناہ مانگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنجوسی سے، بزدلی سے، بخل سے. تو رات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو اپنے پاس میں تلوار رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں ہنگامہ ہو گیا، شور کی آواز آئی، سب لوگ باہر نکل کے آگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حملہ ہو گیا. دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ آ رہے ہیں، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں دیکھ کے بھی آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہے. بہادر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عالم حضرات جو ہیں اور ہم لوگ جو ہیں، ہمارا روحانی تعلق جو ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لازم ہے، لازم. ایمان چلا گیا تو ساری چیزیں بیکار ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب بیکار. سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہر حالت کے اندر، ہر حالت کے اندر ایمان مضبوط. اور یہ دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے 10,000 بار بھی دنیا میں دوبارہ بھیج دیں زندگی دے کر، تو میں یہ 10,000 بار زندگی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں تیرے راستے میں قربان کر دوں گا. سمجھے نہیں؟ ایسا عشق ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی زندگی، اپنا مال، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، سب سے زیادہ محبت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب بہت سے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا پریشان ہیں. سب سے زیادہ امریکہ پریشان ہے. کس سے؟ مسلمانوں سے. کس وجہ سے پریشان ہے؟ ابھی بتایا کہ پیچھے یاد ہوگا کہ افغانستان پہ حملہ کیا تو وہ امریکہ کا جو صدر ہے جو تمام ملکوں سے بھیک مانگ رہا ہے. بھیک کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کو دہشت گردوں کے خلاف حملہ کرنا ہے. سعودی عرب کو کہہ رہا ہے، روس کو کہہ رہا ہے، برطانیہ کو کہہ رہا ہے، سب ملکوں سے کہہ رہا ہے کہ بھی ہماری امداد کرو، ہم نے وہاں حملہ کرنا ہے. ادھر جو مولوی حضرات ہیں ان سے پوچھا کہ تم کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ ان کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے. آج امریکہ کہاں سے بھاگا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عراق سے بھاگا اور افغانستان سے بھاگنے والا ہے انشاءاللہ.
اور یہاں پورے خطے میں قادیانیوں نے مخبریاں کر کے مسلمانوں کو پکڑوایا. انشاءاللہ یہ سب جہنم میں جائیں گے. اور ایک وقت آنے والا ہے صرف دھکا لگنے والا ہے, دھکا انشاءاللہ. امریکہ کے اندر جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, یورپ کے اندر جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, میں نے بھی ایک مضمون پڑھا تھا, لکھا کہ آنے والے 30 سال میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا یورپ کے اندر انشاءاللہ تعالی. یہ بوری چمڑی والے جو ہے نا ڈپلیکیٹ, اب میں وہاں گیا نا, انگلینڈ گیا تو پتہ لگا کہ یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ شادی نہیں کرواتی, بنا شادی کے مرد کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں, بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں. بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ممی یہ بتاؤ کہ ہمارا ڈیڈی کون ہے, تو وہ کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے ایک لسٹ نکال کے دیتی ہے کہ یہ دیکھو 12 میرے بائی فرینڈ تھے جو زندگی میں آئے تھے, ان کے ساتھ جس کی طرح شکل ملتی ہے وہ تیرا ڈیڈی ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ افغانستان میں امریکہ کی ایک وہ پترکار چلی گئی, وہ جا کے وہاں سے عورتوں سے پوچھتی ہے کہ تم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہو, تم کب تک لڑتے رہو گے؟ تو ابھی لڑکیوں تو کوئی جواب نہیں دیا. بوڑھی افغانستان کی جو بوڑھی عورت تھی اس نے کھڑے تو جواب دیا اس امریکن عورت کو, وہ کہتی ہے تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے, تم تو 20 سال میں ایک بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو 13 بچے ہیں ایک ایک عورت کے, کتنے کو مارو گے تم؟ سمجھے نہیں؟ کتنے کو مارو گے تم لوگ؟ سمجھے نہیں؟ ہمارا مقابلہ کسی بھی جگہ بھی نہیں کر سکتے. اگر دیکھیے اسلام کے بارے میں بحث کرے جو کافر ہے تو وہاں شکست کھا جائیں گے انشاءاللہ, جیت نہیں سکتے ہمارے سے انشاءاللہ تعالی. آمنے سامنے کی لڑائی ہو گئے تب انشاءاللہ تعالی بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. دولت کا یہ حال ہے, مسلمانوں کی دولت کا یہ حال ہے. مسلمانوں کا دولت بہت ہے, یہ کم بات ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں دے رہے, ہے بہت. ابھی جو ہے کویت کا ایک شہزادہ جو ہے وہ فرانس میں ایک کالج میں پڑھ رہا ہے, تو اس نے اپنے باپ کو فون کیا کہ میں جس 50 لاکھ کی گاڑی میں جاتا ہوں, میرے ساتھ جو ٹرین جاتی ہے, ٹرین ریلوے ٹرین جو ہے, چھوٹی سی ٹرین ہے بڑی خوبصورت سی, اس میں سکول کے بچے جاتے ہیں, وہ کئی کروڑ روپے کی ہے, تو وہ ٹرین جو ہے اس میں بچے جاتے ہیں میرے ساتھی, اور میں کار میں جاتا ہوں. تو اس کے باپ نے تو کار سہولت کے لیے لے کے دی تھی, لیکن وہ کہہ رہا کہ وہ ٹرین جو ہے اس کے اندر بچے جاتے ہیں تو وہ ٹرین جو ہے بڑھیا مجھے معلوم ہوتی ہے. تو جواب میں باپ کیا کہتا ہے اس کو کہ ہم نے تمہارے اکاؤنٹ میں $10 کروڑ ڈال دیا ہے, ٹرین ہی خرید لو پوری کی پوری. سمجھے نہیں؟ مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غرور کی بات, مسئلہ کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ, وہ کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس پیسے کی. سمجھے نہیں؟ دولت بھی بہت ہے, خوبصورت بھی بہت ہے ماشاءاللہ, بچے بھی بہت پیدا کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے امریکہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں کے کالے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو آنے والے 30-35 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پورا امریکہ میں جب مسلمان عروج پر آ جائے گا تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو انشاءاللہ تبلیغی جماعت کا مرکز بنا دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھنا ہماری بات کو مذاق نہیں اڑانا, کیونکہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں وہ جب ایک کنڈل مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا, بتایا صحابہ کو کہ کیسر و کسرا جو ہے تم کو کیسر و کسرا جو ہے وہ مسلمان فتح کریں گے, تو کئی لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صحابی, ارے ان کی تلواریں جن کے اوپر کپڑے پھٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں, جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, جو 2 کھجورے کھاتے ہیں, اور جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے, تو یہ جو ہے کیسروں کی طرح کو فتح کریں گے. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ امریکہ پہ بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا وعدہ, اللہ نے جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا, حکومت خداداد پوری دنیا کے اندر قائم ہوگی انشاءاللہ. اور یہودی کسے لگے ہوئے ہیں اسی کو ختم کرنے پہ, کیونکہ بخاری جلد ثانی میں ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہاری یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی. پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا, پتھر یہ بگاڑ کر گئے گا مومن تیری یار میں یہودی چھپا ہوا, اس کو قتل کر دے. تو یہودی اس بات کو ختم کرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ تو ہو کے رہے گی, وہ تو ہو کے رہے گی.
اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے اور پوری دنیا میں ایک دفعہ اسلام آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں. ہم کہیں گے جی ہم تو خاندانی مسلمان تھے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کیا پتا ان کو مسلمان کر دے, سکھوں کو مسلمان کر دے, جاپانیوں کو مسلمان کر دے, انگلینڈ والوں کو مسلمان کر دے. کس کو مسلمان؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. جب ہلاکو خان نے بغداد کے پر حملہ کیا 20 لاکھ آدمی ایک دن میں قتل کر دیے. 20 لاکھ آدمی ایک دن میں, اور مسلمانوں کی گردنیں نیزوں کو لٹکا دی اور وہاں کی جامع مسجد کو اسول بنا دیا. تو ایک آدمی ملا, جس کو کہتے ہیں نا ملا, مزاج میں لگتے نا مسلمان مولوی کو ملا مذاق سے اڑاتے ہیں, ایک ملا منہ پہ پتے باندھ کر رات کو گزرتا اس کے خیمے کے باہر پہنچ گیا. جب فجر کا ٹائم ہوا اس نے ہلاکو خان سے خیمے کے باہر کھڑے کو جان دے دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہلاکو خان نے پکڑ کے لے آؤ, کون ہے, پکڑ کے لے آئے, بتایا کیا پڑھتے ہو, بتایا اسلام کا یہ اس جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ نے دیکھا پوری جو ہلاکو خان کی اولاد, یہ پورے مغل جو ہے وہیں سے آئے تھے نا, منگولیا سے. یہ تتاری, یہ منگولی, یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. بعد میں سلطنت عثمانیہ بنی. پوری دنیا کے اندر 1920 تک ان کا عروج تھا پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے, سمجھے نہیں. یہ تو مسلمان آپس میں لڑ کے اپنی حکومت کو دبا دیا آپس میں. تو اس لیے ایک گزارش آخری آپ سے کرنی ہے, وقت ہو گیا, صبح تھکا ہوا ہوں. وہ یہ کرنی ہے کہ آج صبح بھی میرے سے وہاں اخبار والے پوچھ رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں. ہندوستان کے اندر کوئی ایسا خطہ ہے, ایسا محلہ ہے جس میں کوئی ایک بڑا عالم مفتی جس کی آواز پہ سارے مسلمان کہہ دیں کہ لبیک ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ کوئی ہے بھائی؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے. ہم سارے مسلمان ہیں, ہم کو ہر علاقے میں ایک آدمی کو اپنا امیر بنانا چاہیے. سارے مسلمان اس کے حکم کے مطابق, شریعت کے مطابق چلیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ اگر اندور کے اندر جتنے مسلمان ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں, سارے کے سارے ایک ایسے ہو جائے, ایک آدمی کی آواز پہ لبیک کہہ دیں انشاءاللہ, تو کوئی غیر مسلم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. آج اگر ہم اکٹھے ہو جائیں, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. آنے والا جو وقت ہے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی مہم چل رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر. تو اس وقت کا کو دیکھیے اور اپنے اندر تبدیلی لائیے آپ انشاءاللہ تعالی, اور اس ساری باتوں کو آپسی اختلافات کو ختم کر کے ہمارا خدا ایک, پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک, قرآن حکیم اللہ کی کتاب آخری کتاب ایک. پھر ہم مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سارے آپسی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, اکٹھے ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ سمجھے نہیں؟ اس کے لیے آپ حضرات کوشش کریں. آپ جتنے مفتی حضرات یہاں بیٹھے ہیں, عالم حضرات بیٹھے ہیں, آپ سے گزارش ہے, اور جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی اور لوگ ہیں, ایک مسلمان کو اگر پولیس والا پکڑ لے, ایک مسلمان کو 50,000 آدمی تھانے پہ پہنچ جاؤ مرنے مارنے کے لیے, دوبارہ پھر وہ پولیس والا آپ کو ہاتھ نہیں ڈالے گا. اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک مسلمان کو ہاتھ لگانے سے پورے شہر کا مسلمان جو ہے وہ باہر آ جائے گا نکل کر. ہمارے یہاں لدھیانہ میں ہم نے ہر محلے میں ایک چھوٹی چھوٹی کمیٹی بنا رکھی ہے, سب مسلمان, اور جب بھی جھگڑا ہوتا ہے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب ہندو سکھ ہے نا وہاں, تو ہم نے چاروں طرف, تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ایک دن رات کو کچھ مسلمان آ گئے تو ان کی پٹائی کر دی غیر مسلموں نے پانی کے مسئلے پہ. بھائی عتیق الرحمان صاحب کے پاس آئے, میرے بڑے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے کہا ایسا ہے صبح کو فیصلہ کریں گے چل کے تھانے میں, لیکن اگر تمہارے پہ دوبارہ حملہ ہو جائے تو مار بھی کھا کے آنا میرے پاس.
مار کے آنا ہے, سمجھے نہیں. صبح کو پھر پانی پہ لڑائی ہو گئی, مسلمانوں نے اچھی طرح پٹائی کی, ان کی پٹائی ہو گئی. اس کے بعد ہمیں اطلاع مل گئی, تھانے میں پہنچ گئے تو وہاں کئی سو مسلمان پہنچ گئے تھانے میں. اب جب بھائی عتیق الرحمان اور مولانا عثمان صاحب جب وہاں تھانے کے باہر پہنچے تو مسلمانوں نے دیکھ کے نعرہ مار دیے, 3-4 نعرے مارے تو پولیس آفیسر سارے نکل کے باہر آ گئے. کہیں گے مولانا صاحب کیسے آئے آپ؟ جی جھگڑا ہو گیا تھا رات, اس لیے آئے تھے. تو وہ جو تھا تھانے دار وہ کہنے لگا ایسا ہو کہ بھی آپ نے رات کو بھی فیصلہ کیا. تو بھائی صاحب کہنے لگے رات ہم نے بھی مار کھائی تھی, ہم انہوں نے بھی مار کھائی, ہم معاملہ برابر ہو گیا. سمجھے نہیں, رات تو فیصلہ کرنا ہی نہیں تھا ہم نے آپ سے. اب انہوں نے بھی مار کھائی ہے اور انہوں نے صبح کو مار کھائی ہے, رات ہم نے مار کھائی تھی, برابر ہو گیا معاملہ. تو اس لیے مسلمان کو جرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی. موت برحق ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. سمجھے نہیں, اللہ سے ڈرو انشاءاللہ, دنیا تمہارے سے ڈرے گی انشاءاللہ. اور اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کیجئے. یہ جو نوجوان ہیں ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہی دین کے دائی بنیں گے. دعا کریں, وقت ہو گیا, پھر انشاءاللہ کل جہاں کس مسجد میں پروگرام رکھا ہے انہیں کو پتا ہوگا, وہاں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, کلمہ اسلام کو بلند فرما دے, کفر کو پست فرما دے. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے. جن کے کاروبار نہیں چلتے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ اپنا فضل, اپنا کرم, اپنا رحم فرما دے. یا اللہ کفار مشرکین مرتد یہود و نصارہ کے سامنے ہمیں ذلیل مت کرنا. یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی حفاظت میں لے لے. آپ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ختم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک اسی طرح قائم رہنے کا فیصلہ فرما دے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تمام کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے, تمام مسلمانوں کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے. ہر مسائل سے, مصیبت سے, پریشانی سے اللہ محفوظ فرما دے. جس پنجاب سے میں آئے ہوں اللہ تعالیٰ وہاں تقریباً 4000 مسجدیں بند پڑی ہیں, اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لمبے لمبے مینار ہم سے حسرت بھری نگاہوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے ہمیں بنایا تھا, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. یا اللہ اور مسجدوں کو تو قصور نہیں, قصور تو ہمارا ہے. یا اللہ اور مسجدوں کو بھی آباد کر دے. یا اللہ ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بھائی مسافہ جو ہے وہ مت کرے, تو اچھی بات ہے.